سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما قبل بعثت شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی ولادت سن 3 عام الفیل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 2-2.5 سال چھوٹے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں آپ پہلے شخص ہیں، اس لیے آپ کا لقب اول المسلمین قرار پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ کو 2 لقب ملے ہیں، صدیق اور عتیق۔ صدیق اس وقت کہا گیا جب اہل مکہ نے معراج شریف کا انکار کیا تھا، اور ایسے وقت میں سیدنا ابو بکر نے واقعے کی بلا تحقیق برملا تصدیق کر دی۔ عتیق یعنی آزاد شدہ اس وقت کہا گیا جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم سے آزادی کی بشارت دی۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، جو فتح مکہ کے سن 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے اور اپنے صاحبزادے ابو بکر صدیق کی خلافت کو بھی دیکھا، پھر خلافت فاروقی میں انتقال کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرے والد حضرت ابو بکر اور والدہ سیدہ ام رومان اس وقت دین اسلام قبول کر چکے تھے جب میرا شعور بیدار نہ تھا، یعنی کہ کم عمر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے اور میرے والد کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مسلمانوں پر اہل مکہ کا ظلم شروع ہو گیا تو میرے والد مسلمانوں کی ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ ملک حبشہ ہجرت کر گئے تاکہ وہاں ایمان و اسلام پر قائم رہیں۔ جب آپ مقام برق الغماد پہنچے، وہاں کے سردار ابن الدغنا سے ملاقات ہوئی جو زمانہ جاہلیت میں آپ کا دوست تھا۔ پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا، ہماری قوم نے ہمیں شہر بدر کر دیا ہے اور اللہ کی عبادت سے بھی منع کر دیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بقیہ زندگی اللہ کی عبادت میں صرف کر دوں، اس لیے مکہ کی زمین سے ہجرت کر رہا ہوں۔ ابن الدغنا نے کہا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ تم جیسے نیک و شریف انسان کو شہر بدر کر دیا جائے؟ تم تو غریب اور فقیر انسانوں کی مدد کرتے ہو، رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہو، مصیبت زدہ کا بوجھ اٹھاتے ہو، مسلمانوں کی ضیافت کرتے ہو، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہو، حق و سچائی میں مدد کرتے ہو۔ بھلا ایسے شخص کو شہر بدر ہو سکتا ہے؟ اے ابو بکر، تم اپنے وطن مکہ مکرمہ واپس چلو اور میری ضمانت اور کفالت میں اپنی زندگی بسر کرو۔ تم کو اللہ کی عبادت کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ ابن الدغنا میرے والد ابو بکر کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا، قریشی سرداروں سے تفصیلی بات کی اور انہیں قائل کروایا کہ ابو بکر جیسا نیک و شریف آدمی شہر بدر نہیں کیا جا سکتا۔ اہل مکہ نے ابن الدغنا کی ضمانت و کفالت قبول کر لی اور حضرت ابو بکر کو قیام کی اجازت دے دی۔ البتہ قریش نے ابن الدغنا سے یہ طے کروا لیا کہ ابو بکر صرف اپنے مکان میں عبادت کریں گے، باہر انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمیں اپنے بچوں اور عورتوں کے دین و مذہب پر اندیشہ ہے، کہیں وہ ابو بکر کا ساتھ نہ دے دیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اپنے گھر میں اللہ کی بندگی کرتے رہے، پھر چند دنوں بعد گھر کے صحن میں اپنی ایک مسجد بنا لی، اس میں عبادت کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میرے والد ابو بکر نہایت رفیق القلب انسان تھے۔ جب وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تو قدرتاً آواز بلند ہو جاتی اور پھر خشیت و بکا طاری ہو جاتی۔ سیدہ کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ ہے، ابو بکر اللہ کے نام پر بکثرت رونے والے تھے، ان کے آنسو تھم نہیں پاتے جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ حضرت ابو بکر کی یہ حالت مخفی نہ رہی، قریش کے چھوٹے بڑے
اور عورتیں ہر روز یہ منظر دیکھ دیکھ کر متاثر ہونے لگے۔ قریش کے سرداروں کا وہ اندیشہ پورا ہونے لگا کہ کہیں بچے اور عورتیں اسلام قبول نہ کر لیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کے کفیل ابن الدغنہ سے رابطہ کیا اور صورتحال بیان کی اور اصرار کیا، یا تو تم اپنی کفالت واپس لے لو یا ابو بکر کو پابند کرو کہ وہ اندرون خانہ ہی اپنی عبادت جاری رکھیں اور اپنے صحن سے مسجد اٹھا لیں۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر سے نہایت دل سوزی سے میں کہا، ابو بکر، میں نے تم کو صرف اندرون خانہ عبادت کرنے کی ضمانت دی تھی، لیکن تم نے اس کا پاس لحاظ نہیں رکھا۔ بہتر ہے میرے عہد کو پورا کرو یا پھر ضمانت واپس دے دو۔ اس مطالبے پر حضرت ابو بکر نے واضح طور پر کہہ دیا، یا تم اپنا ذمہ واپس لے لو، میں اپنے رب کی ضمانت میں آ جاتا ہوں۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہاری ہجرت گاہ مجھے بتلا دی گئی ہے، جو کھجور کے درختوں سے پر ہے۔ وقت کا انتظار کرو، پھر بہت جلد میرے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی۔